السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے، نسو اور سلیم کی گفتگو. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے مصنف کا تعارف. ٹھیک ہے، اور نسو اور سلیم کی گفتگو جو سبق ہے، دراصل یہ ایک ناول ہے. ٹھیک ہے، اور ناول ایسی کہانی کو کہا جاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، حقیقی زندگی پر اس کی بنیاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں زندگی کا کوئی ایک پہلو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ، اپنے تمام رنگوں کے ساتھ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے کردار بھی انسانی ہوتے ہیں، جس طرح ڈراموں میں آپ کیریکٹرز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ناول بھی ایک کیریکٹر فل کہانی ہوتی ہے، اور کردار جو ہوتے ہیں یا کیریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے یعنی ان کا جو رتبہ ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کس لیول کے لوگ ہیں ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، ان کا سن پیدائش ہے 1831 اور سن وفات ہے 1912. ہائی لائٹ کر لیں سن پیدائش اور سن وفات. نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے. بجنور ہندوستان کا ایک ضلع ہے. ٹھیک ہے، بجنور کو ہائی لائٹ کر لیں. والد کا نام مولوی سعادت علی تھا. مولوی سعادت علی ہائی لائٹ کریں. ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے. ہائی لائٹ کریں مولوی عبدالخالق اور دلی کو. بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا. وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، فارغ التحصیل یعنی علم حاصل کرنے سے فارغ ہونا کے بعد، عملی زندگی کا آغاز کنجاہ ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا. ہائی لائٹ کریں کنجاہ ضلع گجرات. اور مدرس کہتے ہیں استاد کو، یعنی انہوں نے دلی کالج سے جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے گجرات میں ایک اسکول ٹیچر کی حیثیت سے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا. تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے. یہ بھی ایک عہدہ ہے. ٹھیک ہے، مدرسوں کی دیکھ بھال کے لیے یا ان کی اس کو چیکنگ کا ایک نظام ہے اس کے لیے. 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے. 1861 کو ہائی لائٹ کریں. اور انڈین پینل کوڈ کا مطلب ہے یعنی ہندوستان کا جو فوجداری قانون تھا. فوجداری قانون یعنی عدالتی سزاؤں سے متعلق جو قانون ہوتا ہے اسے فوجداری قانون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے، یعنی عدالتوں میں کس طرح سے سزائیں دی جاتی ہیں، تو اس قانون کا ترجمہ کیا جو کہ تعزیرات ہند کے نام سے بنا. ٹھیک ہے، تو ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار ہوئے اور بعد میں افسر بندوبست بنے. سر سالار جنگ کے ایما پر، سر سالار جنگ یعنی جنگ کا جو سردار تھا یا جنگ کا جو جنرل تھا، اس کے ایما پر یعنی اس کے کہنے پر یا اس کے اشارے پر انگریزی ملازمت چھوڑ دی انہوں نے، اور چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی. یعنی حیدرآباد دکن میں آ گئے، وہاں ملازمت اختیار کی. ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری. ہائی لائٹ کریں اس کو. بقیہ زندگی انہوں نے کہاں گزاری؟ دلی میں. آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں. اصلاحی انداز یعنی لوگوں کی بھلائی والا انداز تھا، لوگوں کی بہتری والا انداز، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کے ناول لکھے جن سے ان کا مقصد لوگوں کی بھلائی تھا، اور ان ناولز سے انہوں نے مسلمانوں کی بھلائی کا کام لیا. اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے. مقصد پسندی یعنی اپنے مقصد کے اوپر جمے رہنا، مقصد کے مطابق ہی کام کرنا، اپنی مقصد کی پسند کے مطابق کام کرنا.
لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ اسلوب بیان کرنے کا طریقہ لطافت کہتے ہیں، نرمی کو یا عمدگی کو بھی لطافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاشنی کہتے ہیں مٹھاس کو، یعنی وہ اپنے مقصد پر جو کاربند تھے اس سے ان کے اسلوب بیان کی جو لطافت ہے یا نرمی ہے اور چاشنی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے۔ آئینہ دار یعنی عکاس، یعنی معاشرتی جو خوبیاں ہیں یا معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو وہ اس قسم کے محاورے استعمال کرتے تھے کہ وہ معاشرے کے آئینہ دار ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ ملکہ حاصل ہے یعنی عبور حاصل ہے یا دسترس ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ با محاورہ اردو لکھتے تھے اور اس کے استاد بھی تسلیم کیے جاتے تھے۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں ارکان خمسہ۔ ارکان خمسہ کا مطلب ہے 5 رکن، لیکن وہ 5 رکن کون سے ہیں؟ یعنی ایک نمبر 1 سر سید الطاف حسین حالی، نذیر احمد، شبلی نعمانی اور مولانا محمد حسین آزاد، ٹھیک ہے۔ یہ 5 رکن ہیں، یعنی اردو کے 5 بڑے ہیں، تو ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے نذیر احمد دہلوی کا۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ہائی لائٹ کریں اس کو۔ آپ کے ناولوں میں میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔